اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جس وقت کے چاہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں اگرچہ ہوتے مسلمان۔ 14واں پارہ شروع۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربما یود الذین، اس دن چاہیں گے وہ لوگ، آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں اگرچہ ہوتے مسلمان، جب جنتیوں کو جنت میں دیکھیں گے اور جب کہ مسلمان جو ہے، جب کافروں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو ساتھ ہی جو مسلمان کس گناہوں کے سبب سے دوزخ میں ہوں گے تو دوزخی جو کافر ہوں گے دوزخ میں، وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا اسلام قبول کرنے کا، آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ایک اللہ پر ایمان لانے کا، جب کہ جس جہنم میں ہم جل رہے ہیں اسی جہنم میں تم جل رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان سب مسلمانوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرو، اور یہاں تک اللہ کی رحمت میں جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جو مسلمان ہوئے، جس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو ان کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ اس وقت پھر کافر بہت پچھتائیں گے، بہت کہیں گے، آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوئے ہوتے تو آج ہماری باری بھی جنت کی آ جاتی۔ تو لیکن پھر ان کا یہاں یہ پچھتانا کسی کام نہ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون، نہ کوئی امت آگے بڑھ سکتی ہے اپنی مدت سے اور نہ کوئی پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر۔ ذکر سے مراد قرآن پاک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے تو ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی ذمہ ہے اس کی حفاظت۔ ماشاءاللہ 1400 سال ہو چکے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس میں ایک زیر زبر کی بھی ہیرا پھیری نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ تورات، انجیل، زبور، وہ کتابیں جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی بدل جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہم قرآن پاک میں جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی پوری دنیا میں اس کے کوئی لفظ، کوئی زیر زبر کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور البتہ تحقیق کر دیا ہم نے آسمانوں، بیچ آسمان کے برج، اور سجایا ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آسمان کی طرف دیکھو، کوئی ستارے بڑے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، تو ان کو دیکھو، پھر زینت ہے، پیارے لگتے ہیں۔ جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہر کسی کو وہ بہت
پیارے لگتے ہیں دیکھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میں نے بنایا ہے، میں نے آسمان کو ساتھ زینت بھی دے دی ہے۔ آسمان کا کلر دیکھو، پھر اس میں سفید تارے دیکھو تو کتنے پیارے لگتے ہیں۔ یہ بھی میری شان ہے، میں نے ان کو بنایا ہے۔ اور پھر اس کا اور بھی یہ فائدہ ہے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے حفاظت کی ہر شیطان راننے گئے تھے، جاتے تھے نا آسمان پر شیطان باتیں سننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا اور یہ پہلے تو یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو اور کوئی آسمان کی یہ زینت بھی بنی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور کوئی ان میں جو فائدے ہیں یہ کہ نہیں کہ میرے دیکھنے میں اس سے راستے بھی معلوم کیے جاتے ہیں، خشکی میں اور دریا میں، یا تاروں سے دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر شیطان رانندگی سے ہم حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جب کہ شیطان جاتے ہیں کان لگاتے ہیں اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ، جب کان لگاتے ہیں جا کر بات سننے کو تو اس کے پیچھے لگتا ہے چنگاڑا چمکتا ہوا، شہاب مبین۔ دیکھتے ہیں کہ شیطان جب جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ستارہ ٹوٹا ہے، تو وہ اس کو انگارے پڑھتے ہیں جب وہ کہ وہ شیطان آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو خود طاقت دی ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو لیکن ان کی پہلے تو سن لیتے تھے، جب سے ہمارا قرآن پاک نازل ہوا ہے اس وقت سے یہ نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک حفاظت کر دی ہر شیطان رانندگی سے۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہے ہم نے اس کو بچھایا، ہم نے اس کو کھینچا اور ہم نے اس میں پہاڑ ڈالے۔ جب یہ ہلنے لگی زمین پانی پر بچھائی گئی تو نیچے سارے کا سارا پانی ہے۔ جب زمین کو پانی پر بچھایا گیا تو زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر پہاڑ ڈال دیے کہ زمین ہلے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگائے ہم نے اس میں مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر چیز بارونق باوزن تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اگا دی اور کر دیا ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت۔ زمین ہی سے تم معیشت رزق تلاش کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو۔ کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا زمین میں؟ ہر قسم کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنبَتْنَا فِيهَا، ہر ایک چیز اس سے نکلتی ہے، اگائی جاتی ہے، اسی سے تمہارے لیے رزق ہے، اور مویشیوں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور نہیں ہو تم واسطے اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت بنا دی، رزق بنا دیا، تم تو کسی کو رزق نہیں دے سکتے تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ہر چیز سے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جب میں تمہیں سب کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، تمام جہانوں کو پلا کھلا رہا ہوں، تو میرے خزانے ختم نہیں ہو سکتے، میرے ہر ایک چیز کی خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے میرے پاس خزانے ہیں۔ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے نزدیک اس کے خزانے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پرندے کھا رہے ہیں تو انسان بھوکے مر رہے ہیں، یا کہ انسان کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک چیز کو رزق پہنچا رہے ہیں۔
یہ تو انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ سوچتے ہیں، وہ فکر کرتے ہیں، وہ سوچ و بچار کرتے ہیں کہ یہ تو واقعی کوئی ذات ہے جو ان سب کو کھلا پلا رہی ہے۔ کوئی اللہ کا کوئی عذاب آ جائے تو اور بات ہے، لیکن ہر چیز اپنے اپنے حال میں خوش ہے۔ جنگلی جانور جو ہیں وہ جو ہمیں رکھے ہوتے ہیں ان سے وہ زیادہ خوش ہیں۔ خشکی میں دیکھو تو اسے دریا والوں سے زیادہ خوش ہیں، دریا والے جو ہیں وہ خشکی والوں سے زیادہ خوش ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ان سب کو کھلا پلا رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر ایک چیز کے خزانے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس ہر ایک چیز کے خزانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر ایک انسان کو اتنا دوں جتنا کہ پوری دنیا میں سب کو عطا کر چکا ہوں، پوری دنیا کو دیتا ہوں، تو ایک ایک انسان کو میں اتنا دوں جتنا میں کہ پوری دنیا میں دیتا ہوں، پورے عالموں کو دیتا ہوں، اتنا میں ایک ایک انسان کو دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے خزانوں میں تو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا کہ تم سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالو تو اس کو ایک قطرے کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن میرے خزانوں میں فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں اتنا ایک ایک کو دوں تو پھر اتنی بڑی ذات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ کیسے جی چاہتا ہے کہ جس کے بھرے ہوئے خزانے ہیں اس سے نہ مانگا جائے، کسی اور سے مانگا جائے، یہ تو پھر کم عقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو کافر لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ کافر کبھی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان سے مانگتے ہیں، کبھی درختوں سے مانگتے ہیں، کبھی پتھروں سے مانگتے ہیں۔ تو ہم بھی ان کی مشابہ نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم کیوں کسی سے مانگیں، جب کہ ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بھرے ہوئے خزانے ہیں جن میں کمی نہیں آ سکتی، تو ہم اسی کے آگے ہاتھ پھیلایا کریں، اسی سے مانگا کریں جہاں جی چاہے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ تم وہاں فلاں جگہ جا کر مانگو گے تب میں تمہاری سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں آپ کا جی چاہے پکارو میں سنتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، پھر ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں تو وہ بھی اندازے سے کرتے ہیں۔ جتنی بھی بارش برستی ہے ہر سال یہ اللہ تعالیٰ کے اندازہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بارش برستی ہے تو ایک ایک جس کو ہم ایک بوند کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک ایک فرشتہ، اور اتنے انسان نہیں ہوتے، اتنے جنو انسان نہیں دنیا پر جتنے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جب کہ بارش برسائی جاتی ہے، اور وہ بارش کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ پھر بارش سے فلڈ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کہ یہ پانی کوئی ایسی ہے کوئی آوارہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فرشتوں کو ساتھ نازل کرتا ہوں، اتنے ایک ایک بوند کے ساتھ جب کہ وہ ان کو سنبھالتے ہیں، اتنے تو زمین پر جنوں انسان نہیں جتنے کہ میں پھر بارش کے ساتھ فرشتے نازل کرتا ہوں جو اس پانی کو سمیٹتے ہیں، وہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایسی ذات کے ساتھ ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ اور بھیجا ہم نے ہوا کو، البتہ واقعہ ہوتی ہے پس اتارتے ہیں ہم آسمان سے پانی، پس پلاتے ہیں ہم اس کو، نہیں ہو تم واسطے اس کے ذخیرہ رکھنے والے، وہ بھی ہماری مرضی ہے، پھر تم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ذخیرہ کر لیں۔ اگر
کہ جب چاہیں گے پھر ہم برسا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری طاقت ہے کہ میں ادھر سے بادلوں کو لاتا ہوں، پھر بارش ہوتی ہے۔ اور بے شک البتہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، دوبارہ اٹھانے کے، دوبارہ ان کو زندہ کرنے کے بھی ہم ہی وارث ہیں۔ اور البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم، عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم تمہیں جانتے ہیں کون تم میں سے آگے بڑھے گا، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کون تم میں سے پیچھے رہنے والے ہیں، کون آگے بڑھنے والے ہیں۔ ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ جب کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے پہلے دنیا سے جانا ہے، کس نے بعد میں دنیا سے جانا ہے۔ کسی کے سامنے باپ کے سامنے بیٹے کی پہلی باری آ جاتی ہے، ماں کے سامنے بچوں کے سامنے ماں باپ کی پہلی باری آ جاتی ہے، ماں باپ کے سامنے بیٹوں کی پہلی باری آ جاتی ہے۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کون تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں، کون تم میں سے پیچھے رہنے والے ہیں۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وہ ان کو اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو خشک مٹی لو سے، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا پہلے سے آگ لو سے۔ اور جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے بے شک میں بنانے والا ہوں، اور جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں کے لیے، للملائکۃ، فرشتوں کے لیے، انی خالق بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو خشک مٹی کیچڑ لوڑ سے، پس جب میں نے اس کو درست کیا اور پھونکا میں نے اس میں روح، پس کہا اس کے لیے سجدہ کرو، پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے فرشتوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے، پہلے جو فرشتے تھے، ایک روایت میں آیا کہ بنی اسرائیل کی روایت کہ سب ان فرشتوں نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، انہی میں سے یہ ابلیس ایک بچ گیا تھا۔ جب پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرشتوں کو پیدا کر کے، تو پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ابلیس نے نہ کیا۔ پس سجدہ کیا فرشتوں تمام نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا، انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، انکار کیا، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس، ما لک، کیا ہے تیرے لیے، اللہ تکون مع الساجدین، نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ابلیس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، میں انسان کو کیسے سجدہ کروں، اس کو تو نے خشک مٹی لو سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منھا، پس اس سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو رد نہ گیا ہے اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ پھر ابلیس نے کہا اے رب مجھے ڈھیل دے دے قیامت تک۔ کہا بے شک تو ڈھیل دیے گی ان سے ہیں، اس دن تک جب قیامت آ جائے گی، اس دن سے تجھے میں نے ڈھیل دے دی۔ پھر اس نے اللہ کی قسم کھائی، شیطان نے، کہنے لگا کہ اللہ، جو ہوں گے نا زمین میں تیرے بندے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا ضرور، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے جو خالص ہوں گے نا وہ بچیں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، کہا یہ راستہ ہے اوپر میرے آسان، ان عبادی،
لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی غلبہ نہ ہوگا۔ ہاں، جو کوئی تیری تابع داری کرے گا، جو کوئی تیرا کہا مانے گا، ان سب سے پھر وہ میرے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میرا بھی ان سے وعدہ ہے کہ میں ان کو دوزخ میں داخل کروں گا، جو تیرے پیچھے لگ جائیں گے، جو تیری مانیں گے۔ لیکن شیطان نے پہلے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، شیطان کے دل میں بھی یہ امید تھی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے خالص بندے ہیں، وہ میری نہیں مانیں گے۔ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے خالص بندوں میں رکھ۔ جب کہ شیطان نے اسی وقت ہی جواب دے دیا کہ اللہ جو تیرے خالص بندے ہیں، جو مخلص بندے ہیں، میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص بندوں میں لکھ لے۔ اگر ہم بد بختوں میں لکھے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بختوں میں لکھ لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو تیری مانیں گے میں ان تمام کو تیرے سمیت دوزخ میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں جہنم کے، لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازے ہیں جہنم کے جن کے نام ہیں حزن، سکر، یہ 7 قسم کے علیحدہ علیحدہ ان کے نام ہیں۔ جہیم، تو ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے لیے تقسیم کر دیے ہیں کہ یہ لوگ اس دروازے میں داخل ہوں گے۔ تو پھر فرمایا ان المتقین، متقی فی جنات و عیون، بے شک متقی بھی جنت اور چشموں کے ہوں گے، داخل ہوں گے اس میں ساتھ سلامتی کے امن میں۔ دوزخی تو دوزخ میں سڑیں گے، تو جنتی جو ہیں وہ بے شک متقین جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ تو پھر اس جنت میں داخل ہوں گے تو یہاں ان کو امن ہوگا، سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ دنیا پر ان کے دل میں، جیسے کہ آپ علماء ایک دوسرے سے کچھ جھگڑ لیتے ہیں، باتیں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو جب جنتی یہ لوگ جنتوں میں جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے جو کینہ ہے، جو تھوڑا سا حسد آ جاتا ہے، تو وہ سارے کا سارا نکال کر ان کے سینوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو آمنے سامنے جنتوں میں بٹھائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو بے شک میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اپنے گناہوں پر ہی نہ ڈٹے رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ جب کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو دل سے مانگے، یہ نہ ہو کہ وہ ناامید ہو، کہ یہ میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، میری رحمت سے صرف گمراہ لوگ جو ہیں وہ ناامید ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے گناہوں پر ہی ڈٹ کر پھر اور گناہ نہ کرتے جانا۔ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں اسی
میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہ خوشخبری تھی کہ وہ بڑھاپے میں پہنچے ہوئے تھے، حضرت مائی سارہ خاتون، تو ان کو بچے کی خوشخبری دی۔ اسی میں پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، پھر صحابہ ایکا والوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 دہرائی ہوئی آیتیں اور بڑا قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مثانی 7 دہرائی ہوئی آیتیں دی ہیں، جو کہ ہر وقت دہرائی جاتی ہیں پوری دنیا میں۔ وہ ہے 7 مثانی سورہ فاتحہ، تو ہر وقت پڑھی جاتی ہیں، ہر وقت پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، اور بڑا قرآن دیا، قرآن عظیم۔ بعض نے کہا ہے کہ 7 مثانی ہی کو قرآن عظیم 7 مثانی ہی کا نام قرآن عظیم ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عطیہ ہے، میں نے امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مثانی دی ہے اور بڑا قرآن دیا ہے۔ تو یہ امت اس لائق تھی کہ یہ اور پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا، یہ اس امت کو ہی دی گئی، یہ امت اس لائق تھی۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ جو ہم ہر وقت آیتیں دہراتے ہیں، اسی لیے تو دہرائی جا رہی ہیں، جو ہم اس میں وعدے کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں، پہلے ہم اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا وہی ہے۔ جہان کہتے ہیں کہ جیسے ایک مکھی ہے، یہ ایک جہان ہے، چونکہ ایک جہان ہے، یہ سب جہانوں کو پالنے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو انگنت جہان ہے جن کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں، جن کو پال رہے ہیں۔ تو ہم ہاتھ نماز میں باندھ کر اللہ قیام میں یہی پہلے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تو ہی رحمان و رحیم ہے، تو ہی بس قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو پھر اتنی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری حمد و ثنا بیان کی، تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ایسا راستہ ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان عہد و عہد ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو پھر اسی وقت پھر نماز میں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تیرے انعام ہوئے، وہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نماز میں ہم ان لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا جن پر تیرے انعام ہوئے ان کا راستے کی ہدایت دے، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غصہ ہوا، تیرا غضب ہوا، جب انہوں نے نہ مانا تو وہ گمراہ ہو گئے، تو ان پر تیرے عذاب نازل ہوئے، جیسے کہ اس سورہ میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور صحابہ ایکا کا ہے۔ تو جس طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہجر والوں کا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوا گناہوں کے سبب سے جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہ ہمیں دکھانا۔ تو اتنی بڑی فضیلت والی صورت جو ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو پھر پڑھ کر اس کے بعد ہمیں
بس اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ پھر جو ہم نے ہدایت مانگی ہیں اس ہدایت کو ہی اپنانا چاہیے۔ وہ ہدایت ہے قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، پھر ان کو تلاش کر کے ان کی ہر سنت کو اپنانا چاہیے۔ وہ جس طرح کھاتے تھے ہمیں اس طرح کھانا چاہیے، جس طرح وہ پیتے تھے اس طرح ہمیں پینا چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں ان کے مطابق کرنے چاہیے، جن سے منع کیا ان سے منع رہنا چاہیے۔ پھر سورہ نحل، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا حکم پس نہ تم جلدی کرو، پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اترتے ہیں فرشتے روح اس کے حکم سے اوپر جس کے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، یہ کہ ڈراؤ بے شک نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، پاس ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں فرشتوں کو بھی بھیجتا ہوں، روحوں کو بھی، پھر میں اپنے جو بندے ہیں میرے نبی ہیں ان جس پر میں چاہتا ہوں اس پر میں فرشتوں کو نازل کر کے یعنی جبریل امین کو بھیج کر میں اپنے پیغام پہنچاتا ہوں۔ نبی سے کہتا ہوں کہ وہ میرے پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو انذروا۔ اپنے ہر نبی کو میں نے یہ حکم دیا کہ ان کو ڈراؤ، ان لوگوں سے کہو لا الہ الا اللہ، ایک ہی معبود ہے، ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی ہی عبادت کی جائے۔ تو انا فاتقون، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، اسی سے پاس ڈرو۔ تو یہ ہر نبی کو ہی ہر رسول کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، انذروا، یہ کہ ڈراؤ، انہ بے شک، لا الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا انا، ان لوگوں سے کہہ دینا کہ بس میں ہی ہوں، پس ڈرو۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، ساتھ حق کے، تعالی ما یشرکون، بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ تو ضرور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم میری قدر نہیں کرتے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، یہ میری قدر نہیں کرتے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ قدر کرنے کا حق تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، جب کہ ہم خوشیوں میں خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑے انعام کیے، ہم بہت خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ بچائے مصیبتوں سے، دکھوں سے، تو پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ ہی کے آگے ہاتھ اٹھانے چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہیں جب اس سے مانگتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اس سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نہ مانگو میں نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہوں۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ، اس صورت میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بہت سارے کھیتیاں پیدا کی، تمہارے لیے شہر بنائے، پھر اس میں تمہارے لیے چوپائے بنائے، تمہارے لیے پھر وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، گھوڑے اور کھچر اور گدھے بنائے تمہارے لیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور پیدا کیا جو تم نہیں جانتے، یہ تو میں نے نام بتا دیے ہیں، اور بہت کچھ پیدا کیا جن کو تم سمجھتے نہیں، جن کو تم جانتے نہیں۔ تمہارے لیے پھر کھیتیاں بنائیں، زیتون، کھجوریں،
अनाब हार फल बेशक बीच इसके अलबत्ता निशानियाँ हैं वास्तव को फ़िक्र करने वाले के। ये तो अल्लाह ही के बंदे जो सोचो विचार करते रहते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं कि ये सिर्फ़ अल्लाह ही की शान है, वही उगाता है, वही है। वह सखर लकुमुल लैला, जिसने मुतहद किया तुम्हारे लिए रात को और दिन को और सूरज को और चाँद को और सितारों को, ताबे हैं सब उसके हुक्म के। तो ये भी सिर्फ़ एक अल्लाह ही की ज़ात है जो ये काम, ये अल्लाह ही की शान है, ये सब अल्लाह ही की शान है कि अल्लाह ही ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चाँद को बनाया और सितारों को बनाया, फिर ये सारे के सारे मुसख्खरातुम बिअम्रिही, उसके हुक्म के ताबे हैं। सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। कोई ये कह सकता है कि चाँद को मैं इससे पहले चढ़ा लूँ या इसके बाद, या सूरज को मैं आज रोक लूँ। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर ये सारी चीज़ें मुसख्खरातुम बिअम्रिही, अल्लाह ताला के हुक्म की ताबे हैं। जिस तरह सूरज को हुक्म होता है, जिस तरह चाँद को हुक्म होता है, जिस तरह रात को हुक्म होता है, जिस तरह दिन को हुक्म होता है, हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है। तो लेकिन समझते वो हैं जो अक्ल वाले हैं, जो अक्ल वाले हैं वो समझते हैं कि ये सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है, अल्लाह ताला ही ये कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए फिर मेरे बनाया, दरिया को बनाया, जिसे तुम ज़ेवरात निकालते हो, सोना निकालते हो, लाल ज्वार, ये सारी की सारी चीज़ें निकालते हैं तुम्हारे लिए। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा मबूद एक ही है। वल्लज़ीना ला युमिनूना, बस वो लोग जो नहीं मान लाते साथ आखिरत की, कुलूबुहुम, उनके दिल मुनकिरातुन, बुरा मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, क़यामत तो आनी नहीं। ये काफिर कहते हैं, मुसलमान तो मानते हैं। और वो तकब्बुर करते हैं, देख लेंगे क्या होगा क़यामत को, कोई ऐसी बात नहीं। काफिर नहीं मानते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ला जारा, मान नहीं शक, बेशक अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं, बेशक वो नहीं पसंद करता तकब्बुर करने वालों को। जो क़यामत का इनकार करते हैं वो तकब्बुर करते हैं, उनको मुतकब्बर माना गया कि वो तकब्बुर करते हैं जो क़यामत को नहीं मानते। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, और वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम युख़्लक़ून, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, वो तो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और तो वो खुद पैदा किए गए। इससे बढ़कर कितनी और अल्लाह ताला वजाहत करें। ये सूरह नहल है, इसमें अल्लाह ताला ने इतनी वजाहत कर दी है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून, और वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, नहीं वो पैदा कर सकते कुछ और वो खुद पैदा किए गए। फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला अमवातुन गैरु अहया, मुर्दे हैं सिवाय जिंदा होने के। कब्रों को जाकर पूजते हो, कब्रों वाले तो मुर्दा हैं सिवाय ज़िंदगी के। वमा यशऊरून, वो तो खुद ये नहीं जानते अय्याना युबअसून, कब उठाए जाएंगे। उनसे जाकर बेटे मांगते हो, बेटियां मांगते हो, रिज़्क़ मांगते हो, मुसीबतें जो दुख मिले होते हैं उनसे दूर हटाना चाहते हो। अल्लाह ताला ने कितनी तफसील से ये बात बता दी कि जिन लोगों को तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, नहीं वो पैदा कर सकते कुछ। ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम युख़्लक़ून, बाद लोग बुतों के बारे में हैं। यहाँ तो अल्लाह ताला ने वजाहत ही कर दी, समझा दिया अच्छे तरीके से। हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला यख़्लुक़ूना शैअन,
نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات مردہ ہیں، غیر احیاء سوائے زندگی کے، قبروں میں وہ تو مردہ ہیں۔ وما یشعرون اور نہیں وہ سمجھتے، ایان یبعثون کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھایا جانا ہے، تم ان کے جا کر پوجا کرتے ہو، ان سے حاجتیں مانگتے ہو۔ حاجت روا صرف ایک ہی اللہ ہے، نبی بھی اس کے در کے سوالی رہے، ہر چیز اس کے در کی سوالی ہے، اسی سے ہی سوال کرنے چاہیے، اسی سے ہی وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ تو یہ سورہ نحل میں آیت نمبر ان آیتوں میں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ کسی کو یہ مغالطہ ہی نہ رہے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ تو بتوں کے بارے میں جو آتی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے اتنے بتا دیا کہ تم قبراں والوں سے جو مانگتے ہو وہ تو مردہ ہیں، وہ تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کب اٹھایا جانا۔ پھر یہ آ رہی ہے آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے بیچ ہر امت کے رسول، ان اعبدوا اللہ یہ کہ عبادت کرو اللہ کی۔ ہر امت میں چاہتا رسول بھیج کر ہم نے یہی فرمایا کہ ان سے کہو کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان بتوں کی پوجا سے بچو۔ پس بعد ان میں سے بعد کو اللہ نے ہدایت دی اور بعد ان میں سے بعد پر لازم ہو گئی گمراہی۔ پس سیر کرو زمین میں، دیکھو پھر جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے ایک اللہ کو نہ مانا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے طرف شہد کی مکھی کے، یہ کہ پکڑتی ہے پہاڑوں میں گھر اور درختوں سے۔ وہ شہد کی مکھی جو ہے اس کی طرف وہی کی جاتی ہے، فلاں جگہ تو نے اپنا گھر بنانا ہے، تو وہ وہاں جا کر اپنا گھر بناتی ہے۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ پھر وہ کھاتی ہے ہر پھل سے، پس چلتی ہے راستوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جو اس کی طرف وہی کی ہے اسی طرح وہ چلتی ہے۔ تو جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب، اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، تو اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، شفاء للناس لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، تب وہ پھولوں کو چوستی ہے، ہر پھل جو ہے اس کو چوستی ہے۔ تو پھر جو اس کے پیٹ سے نکلتی ہے شراب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، تو پھر اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک بیچ اس کے البتہ نشانی ہے واسطے کو فکر کرنے والی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے ہے غائب آسمانوں اور زمین کا، اور نہیں حکم قیامت کا مگر مانند چبکنے آنکھ کی۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اور نہیں حکم قیامت کا مگر مانند چبکنے آنکھ کے، ایسی اتنی جلدی آئے گی جس طرح آنکھ چبکنے سے پہلے قیامت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت اس طرح آئے گی کہ آنکھ چمکنے سے پہلے جب میرا حکم ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تو وہ ذات پاک ہے، نکالتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، نہیں تم جانتے کچھ، اور کر دیتا ہے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل شاید کہ تم شکر کرو۔ میں نے تو تمہیں تمہارے کان اور آنکھیں اس لیے بنائے ہیں تم دیکھو میری نشانیاں اور سنو اور سمجھو، دل سمجھنے کے لیے بنائے ہیں، کان سننے کے لیے بنائے ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی ہیں،
تو دیکھ دیکھ کر سن کر سمجھ کر میرا شکریہ ادا کرو، لیکن تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے بیچ ہر امت کے گواہ، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر گواہ لائیں گے۔ تو ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کہ بیان کرتی ہے ہر ایک چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نو اپنی امت پر گواہ لایا جائے گا، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت پر اور پہلی امتوں پر بھی گواہ لایا جائے گا۔ تو پھر جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب اتاری ہے، یہ تفصیل سے بیان کرتی ہے ہر ایک چیز کو، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ حکم کرتا ہے عدل کا اور احسان کا، قریب والوں سے احسان کرو اور بچے رہو بے حیائی سے اور برے کاموں سے، اور زیادتیاں کرنے سے بچو، ایک دوسرے پر زیادتیاں نہ کرو۔ نصیحت کرتا ہے تم کو شاید کہ تم شکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پاک کو پڑھتے ہو تو تعوذ پڑھ لیا کرو، تعوذ پڑھ کر قرآن پاک کو شروع کیا کرو۔ پھر فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل، جس دن ہر نفس اپنی ہی ذات سے جھگڑتا ہوا آئے گا، پھر اس دن پچھتائے گا، اپنے ہاتھوں سے کہے گا تو مجھے روکتا، اپنے پاؤں سے کہے گا، اپنے آپ سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو عمل کیا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک ابراہیم علیہ السلام ثم ان ربک للذین، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، پھر بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب واسطے لوگوں کے جو عمل کرتے ہیں برے جہالت سے، ثم تابوا، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کرتے ہیں، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، کہ میرے وہ بندے جو برے کام کر لیتے ہیں پھر جہالت سے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں اس کے بعد سے، پھر وہ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اپنے آپ کی کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا، تو پھر اپنے آپ کی وہ اصلاح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، اس کے بعد البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ تب قبول ہوتی ہے کہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس پر نادم ہو، اور جب اس سے کوئی نیکی کا کام ہو تو وہ اس پر خوش ہو۔ تو جب پھر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کے توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اس کی اصلاح بھی کرے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، یہ نہیں پھر توبہ کی پھر گناہ کی پھر۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بار بخش سکتے ہیں، لیکن یہ بچنا ہی چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے، شاید وہ توبہ کرنے کی توفیق دے یا نہ دے۔ ان ابراہیم کان امتاً، بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے امت، قانتاً فرمان بردار اللہ کے لیے، حنیفہ یک طرف، اور نہ تھے شرک کرنے والوں سے، شکر کرتے تھے اس کی نعمتوں کا۔ چن لیا ہم نے اس کو اور اس کو ہدایت دی طرف رات سیدھی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر سورہ نحل کے آخر میں کیا۔
اور ہم نے دی اس کو اس دنیا میں اچھائی اور بے شک وہ بیج آخرت کے نیکوں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے وحی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ تابع داری کار مذہب ابراہیم علیہ السلام یک طرف کی اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، اس میں پہلے اللہ نے فرمایا واصبر وما صبرک، اور صبر کر، وما صبرک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں گے الا باللہ، مگر ساتھ اللہ کے، اور نہ غم کھانا ان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو وہ مانتے نہیں تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نا جو سلوک کیا، مکہ والوں نے نکال دیا اور طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وجہ سے پتھر برسائے کہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سینہ تنگ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشان ہو جاتے تھے، غم کھاتے تھے کہ یہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین، ساتھ ہیں ان لوگوں کے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ڈرتے ہیں اور وہ لوگ وہ اچھائیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہی اچھائیاں کرتے ہیں، وہی نیک کام کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ 14ویں پارے کی کا بھی خلاصہ الحمدللہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔